الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معبر و سینہ باعث نزول سکینہ کا فرمان باقرینہ ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علی قدس میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تقریباً 3 مقامات پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا، آپ کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک مقام جو آیت مبارکہ ہم نے سنی یہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر کیا۔ معراج شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظیم معجزات عطا فرمائے، ان عجیب معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ ذکر معراج مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں پاکی، بلندی اور بزرگی اپنی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ اللہ کے محبوب کی معراج کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے محبوب کی ہی پاکی کو بیان کیا جاتا، اللہ کے محبوب کی ہی بلندی کو بیان کیا جاتا، اللہ کے محبوب کی ہی بزرگی کو بیان کیا جاتا، آپ کی شانوں کا ذکر کیا جاتا۔ چونکہ ذکر معراج مصطفیٰ ہے تو ذکر معراج مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ شروع کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے، یہ طریقہ اختیار کیوں کیا؟ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب ذکر کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت صحابہ کا جب بیان کرنا چاہا تو وہاں پر آیت کی ابتدا میں ذکر مصطفیٰ کیا، یعنی صحابہ کی عظمت کا بیان کیا تو مصطفیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت میں علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو ذکر کیا، لیکن عظمت صحابہ کو بیان کرنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عظمت صحابہ کو بیان کرنے سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ بالکل یہی طریقہ اللہ نے معراج مصطفیٰ کے وقت، معراج مصطفیٰ کے ذکر کے وقت اختیار فرمایا کہ ذکر تو مصطفیٰ کی معراج کا تھا، لیکن اللہ نے اس ذکر کی ابتدا اپنی پاکی بیان کر کے فرمائی۔ یعنی جب عظمت صحابہ کا موضوع تھا، عظمت صحابہ کو بیان کرنا مقصود تھا، اللہ نے عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور جب عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا تھا اللہ نے ذات مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے عنوان اپنی ذات کو بنایا۔ اب عنوان کو سمجھیں،
عنوان کسی بھی کتاب کا جو فرسٹ پیج، پہلا گتا جس کے اوپر اس کتاب کا نام لکھا ہے وہ ہو گیا عنوان، اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہو گیا اس کتاب کا مضمون۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت صحابہ کا مضمون بیان کرنا تھا تو اللہ نے عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ کا مضمون بیان کرنا تھا اللہ نے عنوان اپنی ذات کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ عنوان دیکھ کر کسی بھی کتاب کو خریدتا ہے، کسی بھی چیز کو بندہ عنوان دیکھ کر خریدتا ہے۔ عنوان جس قدر بلند اور بالا ہوگا، جس قدر شانوں والا ہوگا، اس کے مضمون کی بلندی، اس کے مضمون کی بزرگی میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اب بندہ عنوان دیکھ کر کتاب خریدتا ہے، مضمون اندر کیا ہے یہ تو بندہ خریدنے کے بعد کتاب کو کھول کر پڑھے تب جا کر پتہ لگے گا کہ مضمون اندر کیا ہے۔ لیکن جب کتاب خریدنے جاتا ہے، سامان خریدنے جاتا ہے، عنوان دیکھ کر سامان کو خریدتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی سے آقا کی سفر معراج کا ذکر شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ عنوان کو دیکھ کر کتاب خریدتے ہیں، تو اللہ نے جب یہ چاہا لوگ میرے محبوب کے صحابہ کی عظمت کا سودا خریدے، اللہ نے عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا، کیونکہ عنوان مضمون کی خبر دیتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ اتنے اعلیٰ ہیں، مصطفیٰ اتنی شان والے ہیں، مصطفیٰ اتنی عظمت والے ہیں، تو یقیناً اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی عظمت والا ہی بنایا۔ تو اللہ نے جب عظمت صحابہ کا سودا بیچنا چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ لوگ میرے محبوب کی صحابہ کی عظمت کو جانے، اللہ نے عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور اللہ نے جب یہ چاہا لوگ میرے محبوب کی عظمت کو جانے، لوگ میرے محبوب کی عظمت پر ایمان لائے، لوگ میرے محبوب کی شان کو پہچانے، لوگ میرے محبوب کو جو میں نے معراج عطا کی اس کی معرفت حاصل کرے، تو جب سودا عظمت صحابہ کا تھا، مضمون عظمت صحابہ کا تھا، اللہ نے عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور جب سودا عظمت مصطفیٰ کا تھا، مضمون عظمت مصطفیٰ کا تھا، عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بنایا۔ اس وجہ سے اللہ نے سبحان الذی اسرا یہ کہہ کر آیت کی ابتدا میں اپنا ذکر بیان کر کے کہ پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، بزرگی والی ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کے شروع میں فرمایا سبحان الذی، علماء نے لکھا یہ ایک طرح کی قسم بھی ہے، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ذات بڑی بلند و بالا ہے جو اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو راتوں رات معراج جس نے کروائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، اور پھر چھوٹی سی بات پر بڑی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی کہا لوگوں نے اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب میں معراج ہوئی، اللہ نے خواب میں اپنا دیدار کروایا، روحانی معراج تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کروائی، یعنی حضور اپنے ظاہری مبارک جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آئے، رب کا دیدار کر کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ذات کی قسم ارشاد فرمائی، اپنی عظمت کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ علماء نے وجہ لکھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بات چھوٹی سی بیان کرنی ہو اور اس پر بندہ بہت بڑی قسم اٹھا دے۔ جیسے بندہ کہے مکے کی قسم پانی بہت ٹھنڈا ہے، اب پانی کے ٹھنڈا بیان ہونا، پانی کا یہ بیان کرنا کہ ٹھنڈا ہے، اس کے لیے مکے کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بات ہو تو قسم بھی بڑی اٹھائی جاتی ہے، چھوٹی بات ہو تو قسم بڑی نہیں اٹھائی جاتی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم کو جو معراج عطا کی وہ روحانی معراج تھی، خواب میں معراج کروائی تھی۔ اگر روحانی معراج ہوتی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ اپنی ذات کی قسم ارشاد فرماتا۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم ارشاد فرما کر لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں آنے والے اس اعتراض کو دور کر دیا۔ اے لوگوں
سنو میں نے اپنے محبوب کو جو معراج کرائی ہے وہ روحانی نہیں تھی، وہ خواب میں نہیں تھی، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو جسمانی معراج عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کس چیز سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو معراج پر لے گئی؟ وہ ذات کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر بے بسی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب جب محبوب کریم نے معراج کی رات واپس تشریف لا کر لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے رات کو معراج عطا فرمائی ہے، معراج کیا عطا فرمائی ہے؟ فرمانے لگے مکے سے میں مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لامکہ سے کعبہ قوسین تک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سفر کر آیا۔ اب اللہ کو یہ علم تھا کہ جب محبوب کریم جا کر اس چیز کا اعلان کریں گے تو لوگ اعتراض کریں گے، لوگ کہیں گے جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے چھوٹے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مکہ مکرمہ سے فلسطین کا سفر کر آئے، فلسطین سے ساتوں آسمانوں کا سفر کر آئے، ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کر آئے، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا سے لامکہ اور لامکہ سے کعبہ قوسین کا سفر کر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس وقت کے لحاظ سے سفر کا اعتبار کیا جائے، مکے سے فلسطین جانے کے لیے 30 دن جانے کے لگتے ہیں، 30 دن واپس آنے کے لگتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 دنوں کا سفر ہے اور یہ محبوب کریم جو 60 دن کا سفر ہے اور یہ کہتے ہیں میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں کر آیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ابو جہل بھی آیا تھا، ابو لہب بھی آیا، اعتراض کرنے لگا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس گئے یہ لوگ، کہنے لگے ابو بکر صدیق اگر کوئی بندہ یہ آ کر دعویٰ کرے پچھلی رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر آیا ہوں اور صرف بات مسجد اقصی تک نہیں رکی، وہ کہتے میں آسمانوں کے بھی اوپر گیا ہوں، وہ شخص کہے میں آسمانوں سے اوپر بھی گیا ہوں، کوئی ایسی بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے نہیں ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے بھئی، 30 دن مکے سے فلسطین جانے کے لگتے ہیں اس وقت کے سفر کے اعتبار سے، 30 دن واپس آنے کے لگتے ہیں۔ اب جب ابو بکر صدیق نے کہا نا بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، ابو جہل اور ابو لہب اب ذہن میں سوچنے لگے، لوگ اب تو پھر پکڑے گئے، اب تو ذرا اعتراضات سے سنبھلنا۔ اب کہنے لگے ابو بکر صدیق کو کہنے لگے کہ تم کہتے ہو ایسا ممکن نہیں؟ فرمایا ہاں ممکن نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا وہ تمہارے جو سرکار ہیں، وہ تمہارے محبوب، تمہارے جو رسول ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں راتوں رات مکے سے مسجد اقصی ہو آیا ہوں، مسجد اقصی تک سفر نہیں رکا، لامکہ تک کی زیارتیں کر کے آیا ہوں، اللہ پاک سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ صدیق فرمانے لگے کہ ویسے تو یہ سفر ناممکن ہے لیکن میرا محبوب فرماتا ہے تو یقیناً سفر کر کے آیا۔ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اب کیسے تم نے بات مان لی؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ بات تو بڑی چھوٹی ہے، میں نے مصطفیٰ سے ان باتوں پر بھی میں مصطفیٰ کی ایمان لایا ہوں جن کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں صدیق نے دیکھا نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان پر میں نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے جنت بنائی ہے جہاں ایمانداروں کو انعام دیا جائے گا، میں نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا دوزخ ہے جہاں گناہگاروں کو سزا دی جائے گی، فرماتے میں نے دیکھا نہیں میں نے مان لیا۔ معراج کا سفر ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ اٹ از امپوسیبل، یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اور اس طرح جائے کہ واپس آ رہے ہیں تو بستر جس کو چھوڑ کر گئے تھے وہ ابھی تک گرم ہے، پانی گر رہا تھا پانی کے برتن سے وہ ابھی تک بہ رہا ہے، سفر پر جاتے وقت آپ کے امام شریف سے ایک ٹہنی لگ گئی تھی درخت کی، وہ ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو پہلے اس ممکن اور ناممکن کی وضاحت سمجھے، پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ کوئی بھی ناممکن چیز وہ ہوتی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جس کو ہم کر نہ سکیں۔ ہماری طاقت سے جو چیز باہر ہو گئی وہ چیز ہو گئی جی ناممکن۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ممکن ہی نہیں، یہ امپوسیبل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور جسمانی طور پر مکے سے فلسطین
تشریف لے جائیں، فلسطین سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں۔ میں کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں اسی اعتراض کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ناممکن وہ ہوتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے، اور جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو وہ انسان کے اندر نقص کو ظاہر کرتی ہے، انسان کے اندر عیب کو ظاہر کرتی ہے، انسان کے اندر بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، انسان کے اندر کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندو ناممکن ہونا تمہارے لیے ہے، فرمایا نقص تمہارے اندر ہے، عیب تمہارے اندر ہے، میں رب ہوں، میں عیبوں والا نہیں ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، فرمایا ناممکن ہوگا تمہارے لیے اور یہ عیب بھی تمہارے اندر ہے۔ سنو میں رب ہوں، میں رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے بھی ناممکن ہے تو میں نے بھی ناممکن کی وضاحت کی، جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، اور جس انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے وہ اس انسان کے اندر عیب کو ظاہر کرتا ہے، اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا سبحان الذی کہہ کر، اور میں سنو میرے بندو میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں ہر نقص سے پاک ہوں، میں ہر کمزوری سے پاک ہوں۔ وہ کام جو تمہارے لیے ناممکن ہے میرے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، میں تو وہ کام کرنے پر قادر ہوں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا۔ کسی کو جب بندہ دعوت دے، دعوت دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو پیغام دے دیا، جیسے آج کل ٹیلی فون کر دیا جی فلانے دن آپ کو ہماری طرف دعوت ہے، یا محفل کروائی، محفل کی دعوت دے دی کال کر کے، اشتہار بھیج کے، خط بھیج کے۔ ایک ہے کہہ دینا جی ہمارے گھر دعوت ہے آ جانا۔ ایک ہے دعوت کا پیغام دینا، ساتھ میں کسی کو بھیج بھی دینا بھی جا کے فلاں کو لے آؤ۔ ایک ہے دعوت کا پیغام دینا اور عام پیغام نہیں دینا، اپنے بندوں میں سے خاص بندے کو چننا اور فرمانا کہ جاؤ میرے بندے کو اس فلانے کو لے آؤ، اور سنو سواری بھی یہیں سے لے جاؤ، اور سواری بھی عام نہیں لے کے جانی، سواری بھی خاص لے کر جانی ہے، کیونکہ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا، پہلی قسم کی دعوت نہیں دی کہ بس کہہ دیا کہ محبوبہ آ جانا۔ دوسری قسم کی بھی دعوت نہیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لاکھوں ہزاروں فرشتے ہیں، کسی کو بھی اللہ بھیج دیتا کہ جا کر میرے محبوب کے لے آؤ۔ دوسری قسم کی دعوت بھی اختیار نہ فرمائی۔ تیسری قسم کی دعوت انبیاء کے سردار کو لینے فرشتوں کے سردار کو بھیجا۔ انبیاء کے سردار کا فرشتوں کے سردار کو بلا کر جبریل آؤ لے کر آنا، اور سنو ایسے نہیں جانا، پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے۔ جنت سے براق بھی لے جاؤ، 70,000 فرشتوں کی بارات بھی لے جاؤ، میرا محبوب آرام کر رہا ہوگا، جا کر میرے محبوب کی تلیوں کو چومنا، محبوب اٹھیں گے تو عرض کرنا محبوبہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے اس تیسری قسم کی دعوت کو یہاں پر اختیار فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے خود آنا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، ایک ہوتا ہے لے جایا جانا۔ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خود نہیں آئے، بلائے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے محبوب کو لے جایا گیا ہے۔ اور کیسے شان سے لے جایا گیا کہ انبیاء کے سردار کو لینے کے لیے فرشتوں کے سردار کو بھیجا۔ وقت کا دامن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ معراج کا واقعہ یہ ایسا واقعہ ہے انسان کی طاقت میں نہیں کہ پورا واقعہ بیان کرے، تھوڑے بہت پہلو اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے جبریل امین لے گئے حضور علیہ السلام، کچھ عقیدے کی بات بھی اس معراج کے واقعے کے تحت کرتا چلوں، باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مکے سے فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا جب میں مکے سے فلسطین جا رہا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہا جی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور، معاذ اللہ کے نبی مر کر مٹی ہو گئے، اگر نبی مر کر مٹی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پھر
حضور علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے. حضور کے پہنچنے سے پہلے سارے نبی صف بنا کر مسجد اقصی سے پہلے کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ جن کو راستے میں دیکھا وہ بھی حضور سے پہلے ادھر پہنچے ہوئے ہیں. میں کہتی جی اگر اللہ کے نبی مر کر مٹی ہو گئے تھے تو مسجد اقصی میں جو نبی نماز پڑھنے آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ پھر حضرت موسیٰ کو آقا علیہ السلام نے دیکھا. حضرت موسیٰ کی رفتار کی عالم یہ ہے کہ راستے میں نظر آتے ہیں پھر مسجد اقصی میں حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب یہاں پر بھی اعتراض ہوتا ہے بھئی حضرت موسیٰ کی رفتار کیا رسول اللہ سے بھی تیز تھی؟ حضرت موسیٰ راستے میں حضور فرمانے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی پہنچے حضور بعد میں پہنچے. موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود تھے. اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ حضور اس رات مکے سے مسجد اقصی کا جو سفر کر رہے تھے وہ اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے, وہ تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ رفتار عطا کی کہ مکے کے اور فلسطین کے راستے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا اور فلسطین پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. میں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی رفتار کی یہ شان ہے. مصطفیٰ کی رفتار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امامت کروائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی امامت کا تاج عطا کروایا. مختصر کر رہا ہوں میں بہت زیادہ واقعے کو. امامت کا تاج عطا کیا. امامت کا تاج عطا کرنے کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا. آسمانوں کے سفر کی کہانی کھولیں تو یہ ایک الگ کہانی ہے. پوری ایک دنیا بسی ہے اس کہانی میں. آسمانوں کے سفر میں پہلا آسمان آیا, دوسرا آیا, تیسرا چوتھا. مختصر عرض کروں یہاں پر بات. پہلے آسمان پر جبریل جب جاتے ہیں پہلے پوچھتا کوئی نہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. معراج کی رات جبریل آسمان اول پر پہنچے, دروازے پر دستک دی آسمان کے, پوچھا کون؟ جبریل نے عرض کی میں جبریل ہوں. جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ ہے. دروازہ کھل گیا. دوسرے پر آسمان پر گئے پھر یہی معاملہ. تیسرے آسمان پر گئے پھر یہی معاملہ. چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان پر دستک دیتے ہیں, محمد کا نام لیتے ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں ویسے جبریل جب بھی جاتے ہیں دروازے کھلے ہوتے ہیں. آج جبریل کو بھی محمد کے وسیلے دے کر دروازوں میں جانے کی اجازت. لوگ کہتے ہیں محمد کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے. تو بات عقیدے کی ہو رہی تھی. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم قبر کے اندر کہاں سے دیکھیں گے. پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا. جبریل امین رک گئے, حضور آگے بڑھ گئے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا پیچھے مڑ کر جبریل آگے نہیں آ رہے, عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ, ویسے کہنا شروع کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو. حرج میں مجھے نہیں کہنا چاہیے, آپ خود بات سن کے کہا کریں. عقیدے کی بات ہے, لطف آئے گا تو سبحان اللہ کی صدا زور سے. جب آگے بڑھے پیچھے مڑ کر دیکھا جبریل سدرہ پر رک گئے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں ان کے لیے جبریل کا پیغام. جبریل رک گئے سدرۃ المنتہا پر, بڑا مشہور واقعہ ہے. حضور آگے بڑھ گئے, پیچھے مڑے, جبریل ساتھ نہیں آ رہے تھے. حضور نے فرمایا جبریل چلو نا, ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ جبریل کہنے لگے حضور آپ آگے بڑھ جائیے. اے پڑھے لکھوں کی نظر اگلا جملہ ہے. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ I am not like you, you are not like me. آقا میں آپ کے جیسا نہیں ہوں اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. And you are not like me, اور آپ میرے جیسے نہیں ہیں اس لیے آپ آگے بڑھ جائیے. آقا میری انتہا, میری جو انتہا ہے یہاں تک ہے. اب سدرہ سے آگے کی جو منزلیں ہیں, اللہ کے انوار کی جو تجلیات ہیں, اللہ کے انوار کا جو فیض ہے, میں جبریل ہو کر بھی اس انوار کی تجلیات کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. آقا میں جبریل ہوں, فرشتوں کا سردار ہوں, میری حد بندی یہیں تک ہے. جو آپ کی شان ہے وہ میری نہیں ہے. جو میں ہوں میں آپ کے جیسا نہیں ہوں اور آپ میرے جیسے نہیں ہیں. اور مبارک ہو ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو جبریل امین کا عقیدہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے نہیں ہے, حضور افضل البشر ہیں, حضور نوری بشر ہیں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں, میں کہ جبریل امین سے اگر اختلاف کر سکتے ہو تو کر لو. جبریل تو کہہ کے جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر you are not like me. آقا آپ سدرہ سے آگے بڑھ جائیے, آپ میرے جیسے نہیں ہیں. میں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں جی؟ because I am not like you. آقا میں آپ کے جیسا نہیں ہوں. تو جبریل نے عقیدہ دے دیا اور اللہ کا شکر ہے ہم اسی عقیدے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے. پھر سدرہ سے آگے
لامکان کا سفر شروع ہوا، لامکان سے آگے کعبہ قوسین کا سفر ہوا، کعبہ قوسین او ادنا منہ کے مقام پر جا کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے میں پھر بول رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیارے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہے، آپ اپنی امت میں واپس تشریف لے جائیں تو اپنے امتیوں کو فرمائیے گا کہ جنت میں بوٹے یعنی درخت لگوا لیں، جنت میں درخت لگوا لیں۔ کہا کہ جی جنت میں درخت کیسے لگیں گے؟ آپ کہنے لگے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، جو بندہ اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ اور اگلا جملہ اپنے پاس سے میں جوڑتا ہوں اللہ سے پکی امید کے ساتھ کہ اگر ہمارا جنت میں درخت لگ جائے گا انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بھئی میرا ڈاکٹر ٹاؤن میں پلاٹ ہو تو میں ڈاکٹر ٹاؤن میں رہوں گا نا آ کے، تو جس کا جنت میں درخت ہو کہ اللہ اس کو جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کیا کرے، کہیں تو بندہ سخاوت کا اظہار کرے نا، جب بھی سبحان اللہ کا موقع آئے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کا موقع آئے الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کا موقع آئے اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اللہ کے ذکر سے پڑھیں گے تو ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ 4 کلمات پڑھے گا اللہ ان کلمات کے بدلے اس کو جنت میں درخت عطا فرمائے گا۔